آج ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ فلاح، کامیابی، کامرانی کا معیار کن چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن پاک، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن پاک، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا یہ معیار بتایا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو لوگ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، اور جو لوگ تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ غیب پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہوں، جنت اور دوزخ پر ایمان لاتے ہوں، آخرت پر ایمان لاتے ہوں، یعنی ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہوں جو انسان کو براہ راست محسوس نہیں ہوتی، جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے، جن کو ہم چھو نہیں سکتے، جن کو ہم بغیر دیکھے اور بغیر محسوس کیے اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے جان لیں کہ ہاں وہ چیزیں موجود ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن کو اور تمام آسمانی کتابوں کو اللہ کی کتاب ماننا اور آخرت پر یقین رکھنا، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ جو لوگ ان غیبی امور پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ غیب سے بھی پہلے جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، نیکی پر چلنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، نیکی کا شعور رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ کر بوجھ کر سیدھے راستے کو اختیار کرنا ہے، اور جو راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے اسے چھوڑ دینا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ تیسری بات جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبیوں کو اللہ کا نبی، اس کی کتابوں کو اللہ کی کتاب اور آخرت پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو پیغام ان چیزوں کے ذریعے ہمیں ملتا ہے اس پیغام پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور جو پیغام اور جو ہدایات اللہ کی طرف سے ملتی ہیں ان کے مطابق پیش قدمی کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ اور جو ہدایت اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں ان میں سے پہلی ہدایت نماز کی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہوں، اور ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو اور نماز چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور نماز کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے اندر وہ تبدیلیاں لے کر آئیں جو نماز کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ذریعے سے ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی وہ یہ ہے کہ
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہوں، اللہ کے راستے میں، اپنی زندگی کی ضروریات پر، اپنے گھر والوں کی ضروریات پر، معاشرے کی ضروریات پر، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے احکام جاری کیے ہیں کہ خرچ کرو تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہوں، پیسے کو جوڑ جوڑ کر نہ رکھتے ہوں۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے، سیدھے راستے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس راستے پر جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بندہ خرچ کرے۔ جو لوگ یہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فلاح پائیں گے، وہ کامیاب ہیں۔ اور پانچویں بات جو اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ جو آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، جن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لیے بغیر ہم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آسمانی کتابیں صرف اور صرف نبیوں پر اترتی ہیں، لہذا وہ اس کے علاوہ کسی اور کتاب، کسی اور ہدایت کی طرف رجوع نہیں کرتے ہوں، بلکہ براہ راست اس وحی پر یقین رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے اپنے نبی حضور انور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور اسے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی۔ جو لوگ ان آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور وہی کامیاب ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور چھٹی شرط جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ آخرت سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیشہ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ آخرت میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے غیر ذمہ دار نہ سمجھے، بلکہ وہ سمجھے کہ میں اپنی پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں، اپنے نیک کاموں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا مجھے حساب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ تو یہ شعور پیدا کریں، اور آخرت کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اسے یقین ہو کہ ایک وقت پر اس پوری کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ انسان، یہ جو کچھ بھی اس پوری کائنات کے اندر ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک خاص وقت تک ہے۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو ختم کر دے گا، قیامت برپا کر دے گا۔ اور آخرت کے مفہوم میں بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک اس دنیا میں آئے ہیں ان کو از سر نو دوبارہ پیدا کرے گا، اور ہر انسان سے اس کے تمام اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال جواب کرے گا، اور ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دے گا، اور اس اللہ تعالیٰ کے احتساب اور اس اللہ تعالیٰ کے جانچ پڑتال کے عمل سے ہر انسان کو گزارا جائے گا، اور جو لوگ اس جانچ پڑتال میں کامیاب ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے گا، اور جو وہاں ناکام ہو جائیں گے ان کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اور آخرت پر ایمان لانے کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا موجودہ زندگی کی خوشحالی نہیں ہے، موجودہ زندگی کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیاب انسان دراصل وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو، اور ناکام وہ ہے جو آخرت میں ناکام ہو۔ تو آخرت کے بارے میں دو باتیں اور عرض کر دوں آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کی یہ جتنی بھی زندگی ہے، یہاں کی جتنی بھی صبح ہیں، یہاں کی جتنی بھی شام ہیں، یہاں کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، یہاں کے اچھے اور برے جتنے بھی حالات ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ اصل میں ایک کھیتی ہے جو ہم تیار کر رہے ہیں، اور اس کھیتی کو ہم نے کاٹنا ہے آخرت میں۔ اگر دنیا میں ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو آخرت میں ہم کو اس کے عوض جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اور ہمیشہ کے لیے امن اور سکون اور اطمینان کی زندگی ملے گی۔ اگر دنیا میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور کہ اپنی دنیا کی زندگی کو جو ہے ایسی کھیتی لگائی ہے جس کے نتیجے میں ہماری آخرت خراب ہو، تو ظاہر ہے کہ آخرت میں ہم کو
جہنم ملے گی، اللہ کی ناراضگی ملے گی، اور ہماری زندگی آخرت کی برباد ہو جائے گی۔ پھر ہمیں آخرت میں یہ موقع نہیں مل سکے گا کہ ہم دوبارہ دنیا میں آئیں اور دوبارہ اچھے کام کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں کہ اب ہم نے دیکھ لیا ہے اور سن لیا ہے، لہذا ہمیں ایک موقع اور دے دے۔ وہاں پھر ہمیں دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اللہ سے یہ امید بھی ہے ہم ان چیزوں پر ایمان لے کر آئیں اور ان کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے اور ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب وہی ہے جو اپنے اندر ان 6 صفات کو پیدا کر لے۔ یعنی پہلی صفت یہ کہ وہ لوگ پرہیزگار ہوں، سیدھے رستے پر ہوں، برائی سے بچنا چاہتے ہوں، نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہوں، یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسری صفت یہ کہ ہم غیبی امور پر ایمان لانے والے ہوں، اللہ پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، آخرت پر ایمان لانے والے ہوں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہوں، جو کچھ نماز کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہوں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پانچویں صفت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتی ہوں۔ اور چھٹی خوبی یہ اپنے اندر پیدا کریں کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یہ سمجھتے ہوں کہ ہم کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں اس کا ریکارڈ مینٹین ہو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈ ہمیں دکھا دیا جائے گا۔ اگر وہ ہمارا ریکارڈ، ہماری وہ سرگرمیاں ایسی ہوں گی جس کے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، جنت ملے، ہمیشہ کی زندگی میں سکون اور اطمینان ملے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آخرت میں ہمارا ریکارڈ یہ بتائے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اسے ہم نے ضائع کیا اور نیکیاں کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانیاں کیں، تو آخرت میں ہمیں ناکامی ہوگی، اللہ کی ناراضگی حاصل ہوگی، جہنم ملے گی، اور ہماری ہمیشہ کی زندگی کے اندر سکون، اطمینان اور چین ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اور جو کچھ کہا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔